پینڈو لڑکا۔ ماما وہ پینڈو سا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنی، افشا اپنی ماما سے کہہ رہی تھی۔ ماما نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشا نے کہا، ماما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشا شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو؟ افشا نے اپنے کزن سارم کو کال کی، کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشا نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشا نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے کر رہے، افشا نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹ کھا لی، ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشا نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، ماما مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشا کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشا کی شادی سارم سے کروا دی۔ افشا نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہوگی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، افشا نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشا، اب اپنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ افشا نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی سارم۔ سارم نے ایک ڈبہ کھولا، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبہ افشا کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، افشا یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشا نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ کر رونے لگی۔ سارم نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشا کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشا کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشا ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشا کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشا کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشا جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشا بس خاموش سی اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشا کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشا کو کھانا دیتا۔ افشا پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سارم کے کپڑے دھوتی۔ سارم اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا۔ سارم افشا کی ہر بے رحمی بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ افشا کو یوں لگتا تھا کہ ایک بدھو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سارم چونکا ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشا تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے۔ سارم افشا کے پاس بیٹھ گیا۔ 1 سال کے بعد سارم نے یوں افشا کو چھوا تھا، افشا کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشا نے کہا، چھوڑ دو مجھے سارم۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشا نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشا جانے لگی اٹھ کر۔ سارم نے بازو پکڑا، پاس بیٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشا میں یوں ایسے آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ افشا نے کہا، میرا بازو چھوڑ دو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا، افشا کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پہ سکرب کرنے لگا۔ افشا خاموش بیٹھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ، اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشا حیران تھی، اتنی بے رخی پر بھی اتنا پیار کرتا ہے سارم۔ افشا شاور لے کر آئی، یا چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ افشا نے اپنی دوست کو کال کی، یار سارم نے ایسے کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشا نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، افشا قسمت والوں کو ایسے مرد، ایسے ہمسفر والے ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جہاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔
افشا مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشا نے کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارا دن کا تھکا آرا بیڈ پر پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشا کو اٹھایا، کہا افشا میری جان، ناشتہ تیار کر دی ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشا کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی گارڈن میں، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشا کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے افشا۔ افشا نے کہا تم کو کیسے یاد میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا ہمسفر ہوں آپ کا افشا۔ پیپرز نکالے، ایک لفافے سے کہا۔ افشا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا افشا جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشا کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشا۔ افشا نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا، افشا نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ افشا کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت، سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افشا ایک چیز مانگوں؟ افشا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشا ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم میری پری سی معصوم سی محبت ہو، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں تم جیسی ہمسفر ملی مجھے۔ افشا ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ افشا نے نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا یہ باہیں کیا پتہ پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، سارم کو کیا سمجھتی، سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں سارم کے ساتھ۔ افشا کا دل چاہ رہا تھا سارم کی باہوں میں سما جاؤں، سارم کی بے پناہ محبت۔ 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشا خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشا کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ کیے سویا تھا۔ افشا نے محبت سے سارم کو چھوا، دیکھا سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشا نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ افشا چیخنے لگی، زور زور کر آوازیں دینے لگی سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ سارم اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، دیکھا، ڈاکٹر نے کہا میں نے کہا تھا اس سے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشا نے روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا، مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کسی کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دوں، رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشا زمین پر گر گئی، سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو سارم، میں پاگل ہو گئی تھی، سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کے، سارم میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، سارم تمہارے بنا میں کیا کروں گی۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید افشا کی محبت کو ترستا رہا۔ افشا سارم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا، سارم ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشا کو۔ تبسم تو بس اتنا کہتا ہے کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے۔
اپنے ہمسفر کو سینے سے لگا ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کا چوم لو۔ انعام محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائے، جب موت آ گرے۔ محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں سینے سے لگا لو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔